آپ کو پتا ہے تصوف کے ہاں کیسی کیسی چیزیں پائی. ہمارے آپ لاہور شہر میں ایک مزار ہے مادو لال حسین جی. وہ کہتے ہیں مادو لال ایک لڑکا تھا ہندو اور حسین جو ہے وہ ایک مسلمان بزرگ تھے, وہ اس لڑکے پر عاشق ہو گئے تھے اور وہ عشق مشوقی انہوں نے وہ یعنی دو مردوں کی آپس میں چلائی ہے, ایک ہندو کی اور ایک مسلمان کی. اور کہتے ہیں وہ آج بھی وہ میلہ چراغا ہوتا ہے ان کے نام کے اوپر. اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ ان کے درمیان ایک عشق محبت کا رشتہ تھا تو وہ ان کا نام جو ہے اکٹھا بن گیا اور اس میں مادو لال کا نام پہلے بولا جاتا ہے. اور اس قسم کے واقعات پھر اب ظاہر ہے کہ اس قسم, اور آج تک آپ ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں خبریں آتی رہتی ہیں آئے دن. کبھی کوئی پیر جو ہے وہ کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جاتا ہے, کبھی کوئی اس طرح کے معاملات. اب یہ ساری کی ساری چیزوں کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کے لیے, ظاہر ہے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ بھی کوئی ایک تصوف کا ایسا رنگ ہوتا ہے جس میں انسان جو ہے کوئی لڑکا لڑکی کوئی مرد کسی مرد کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے یا کوئی مرد کسی غیر محرم عورت پہ عاشق ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ عشق مجازی یا عشق حقیقی, وہ کہتے ہیں بھئی عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی کی ضرورت ہے. اب یہ ساری کی ساری جو انہوں نے یہ جعلی چیزیں تھی ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان واقعات کا سہارا لیا. بہرحال جب اس بڑے لیول کی تبدیلی جس ریلیجن نے لائی ہو تو اس کے دشمن بھی اسی بڑے لیول پہ ہوں گے. انہی دشمنوں نے پھر جھوٹی اور جعلی روایات گھڑنی شروع کر دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کو ملائن کرنے کے لیے. کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ملائن ہوتی ہے, ان کو بدنام کیا جاتا ہے, تو ظاہر اسلام کی تو پوری کی پوری عمارت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ کھڑی ہے. اس قرآن کی بھی تو اتھینٹسٹی آپ کی زبان مبارک ہی ہے, پورے کا پورا ریلیجن آپ کی ذات کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے پھر اس قسم کے واقعات گھڑنے شروع کیے اور ان کو کتابوں میں داخل کرنے کی کوشش کی, پبلک کے اندر مشہور کر دیا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ملائن ہو جائے, آپ کا کریکٹر ملائن ہو جائے. وہ شخصیت جس نے آ کر حیا کے حوالے سے جو ہے وہ ریلیجن میں ایسی ایپیکس کے اوپر تعلیمات دیں کہ بے حیائی کو, جس کو کہتے ہیں نا نتھ ڈالنے والی بات, حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا معاملہ, لیکن اس قدر یہاں تک فرما دیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ دیور بھی موت ہے. اس لیول کے اوپر حیا کا جہاں پہ اہتمام کیا جاتا ہو تو ظاہر ہے کہ جو لوگ بے حیائی کو دنیا میں پریویل کرنا چاہتے ہیں, شیطان اور اس کے ایجنٹ, قرآن حکیم میں آیا کہ شیطان اور اس کے ایجنٹ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے. تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ایسے بہتان لگائے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریکٹر بدنام کیا جائے معاذ اللہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی حیا سوز قسم کی کو واقعات انجیکٹ کر دیے جائیں. اور وہ پھر واقعات ظاہر ہے کہ وہ ہماری تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی آ گئے. الحمدللہ احادیث کی کتابوں میں نہیں آئے کیونکہ احادیث میں بہرحال جان پھٹک کی جاتی ہے صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے. تفسیر کی کتابوں کے اندر, تاریخ تبری کے اندر, تفسیر تبری کے اندر اس طرح کے واقعات آئے. اور پھر اس قسم کے واقعات تصوف کی کتابوں کے اندر بھی, خصوصاً کشف المحجوب کے حوالے سے میرے کہ یہ کلپس بھی ریکارڈڈ ہیں, میں نے لیکچر بھی ریکارڈ کروایا, اس کتاب کے اندر بھی صحب اور سکر کی بحث میں اس طرح کے واقعات سیدنا زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک ایک جھوٹا سکینڈل گھڑا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کی ایک دفعہ نگاہ جو ہے وہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑ گئی تو آپ کے دل میں ان کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسے جذبات پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان جذبات کی قدر کرتے ہوئے, اب دیکھیں نا کیسی, جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ میٹھی پوڑی کے اندر اتنے گستاخانہ واقعہ انجیکٹ کیا کہ جی وہ تو اللہ نے تو اپنے نبی کی قدر کی ہے جی, اس میں کون سا گستاخانہ واقعہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنے غیر محسوس طریقے سے گستاخی انجیکٹ کر دی کہ نبی کی چونکہ نگاہ پڑ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حالانکہ یہ نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نبی کی تعلیم ہے کہ اگر نگاہ پڑے تو ہٹا لو, اور صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر کسی غیر عورت پر نگاہ پڑے تو اپنی بیوی کے پاس جاؤ, اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس کے پاس ہے. جو نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا رہے ہیں, انہوں نے یہ معاملات کرنے تھے. اور پھر جی وہ دل میں گھر کر گئی ان کی محبت نعوذ باللہ من ذالک, تو اللہ نے اپنے نبی کا ریگارڈ کیا. اب دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی حیا سوز واقعہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ اس قسم کی بے حیائی کو کوئی نعوذ باللہ پروموٹ کرتا ہے. تو وہ ان کے دل میں گھر کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ زید ابن حارثہ کے دل میں نفرت ڈال دی سیدہ زینب کی, اللہ نے ڈال دی. حالانکہ میں نے بتایا کہ وہ تو ہاشمی اور غلام زادہ, وہ والا فرق تو آج بھی موجود ہے, آپ دیکھ لیں. وہ سٹیٹس کف بھی ایک ہی نہیں تھا,
وہ یہ وجوہات تھی، تو وہ اس کی وجہ سے ان پہ حرام ہو گئی، تو انہوں نے طلاق دی، بعد میں شادی کر دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اسی حوالے سے جو تصوف کے ہاں جو ہے سکر کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے، اور جو صحب کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے وہ تورات جو ٹیمپرڈ فارم میں ہے اس کے اندر ایک واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ان کی نگاہ ایک دفعہ اپنے صحابی اوریا کی بیوی پہ پڑ گئی جو چھت کے اوپر نہا رہی تھی نعوذ باللہ، تو انہوں نے اوریا کو جو ہے وہ آگے جنگ میں بھیج کے قتل کروا کے تو بعد میں اس کی بیوی کے ساتھ خود شادی کر لی نعوذ باللہ۔ اس سے تصوف کے ہاں صحب ثابت کیا گیا کہ بھول چوک، اور سکر کہتے ہیں وہ بھول چوک نہیں ہے، وہ تو بندہ اپنی ہوش میں ہی نہیں ہوتا، تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام بھی اپنی ہوش میں دی، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں دیکھا بلکہ آپ نعوذ باللہ ہوش میں ہی نہیں تھے، حالانکہ قرآن تو کیا کہہ رہا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحى، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی کرتا ہے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں، پردہ نشین لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے شرم و حیا والے تھے، یہ معاملات آپ کے ساتھ ہو نہیں سکتے۔ ایون حدیث کی کتابوں میں بھی کئی جعلی واقعات آ گئے، لیکن شکر ہے صحیح اور ضعیف کے فرق نے جو محدثین نے اسماء و رجال کا علم ڈیولپ کیا ہے اس کی برکت سے اکھاڑ کے وہ پرے پھینک دیے گئے، اور یہ تو شکر الحمدللہ کسی حدیث کی کتاب میں بھی واقعہ نہیں آیا، یہ تفسیر طبری کے اندر آیا، تفسیر ابن کثیر میں بھی حافظ ابن کثیر نے اسے نقل کیا اور کہا کہ یہ بالکل جعلی واقعہ ہے، اور علامہ قرطبی نے بھی اس کو جعلی کہا، لیکن تصوف کے ہاں نہ صرف یہ واقعہ نقل کیا گیا بلکہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی جو غلط عقائد اور نظریات تھے ان کو ڈیڈکٹ کیا اس واقعے کے ساتھ جو ہے ہی بالکل جعلی تھا۔ تو آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں آلریڈی اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں۔ لمحہ فکریہ ہے ان کتابوں کو چھاپنے والوں کے لیے، اور لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کتابوں کو اس اعتبار سے پبلک میں پریزنٹ کر رہے ہیں کہ شاید اصل ریلیجن ان کتابوں کے اندر موجود ہے جن میں ایسے گستاخانہ عبارات موجود ہیں، اور میں نے ان ویڈیوز میں بھی بار بار کہا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان کتابوں کے مصنفین کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا انہوں نے لکھا یا نہیں لکھا، ہمارا جھگڑا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آج تک وہ کتابیں چھاپ رہے ہیں۔ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ لگ گیا اور سب کو آلموسٹ پتہ لگ گیا ہے کہ بابوں کی جو گستاخیاں آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں اور جو گندی گستاخیاں جو ابھی میاں والی خاص طور پہ چلتی رہتی ہے، تو اکثر بلکہ اکثر نہیں دیکھتی ہیں، عورتیں بھی دیکھتی ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں، تو یہ ڈسکس کرنا اگر چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ یار ان کو کہیں مدرسوں میں مفتیوں والے کام چھوڑ دیں، لیکن وہ عورتوں کو تو نہیں اتنا پتہ چلا تھا یہ آپ کا کنٹینٹ۔ عورتیں جتنا انسیکیور فیل کر رہی ہیں اس دن سے، جس دن سے مفتی عزیز کی ویڈیو باہر آئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے اگر بچے ہیں نا اور بیوی بھی ہے تو ذرا اس سے پوچھیں، اور آپ کہیں کہ نہیں مفتی عزیز ہر جگہ تو نہیں ہوتا، یہ ہمارے مفتی صاحب تو بہت اچھے ہیں، میں اپنا بچہ مدرسے میں داخل کرانے لگا، چمڑی نہ تھوڑی زنانی تھوڑی لا دے، یہ گل نہ کرو، انسیکیور ہیں سب، یہ ہمارے جیلوں میں جو واقعہ ہوا ہے انسیکیور ہے، ٹھیک ہے، وہ آ کے باتیں کر رہے ہیں، لوگ آ کے جو سمجھا رہے ہیں، ہمارے بھائی نے کہا اوے اپنے بچوں کو پوچھو، انہوں نے بھی کام پہ ہونے دس نہیں رہے ہونے، ساڈے بچے تھے پھر بھی علمی کتابی نے، وہ والے نہیں فرقے والے، تو انہوں نے علمی طریقے سے دستا ہے، تھوڑے تو دستے بھی نہیں ہونے، اور ثواب تک کام سمجھ کے کر رہے ہوں، کیونکہ علماء نے فرما دیا نا، وہ ان کا تو سینس ہی نہیں ہے۔ ہاں میں آپ کو بتاؤں 8 سے 20 سال پہلے کی بات ہے، ایک بریلوی عالم فوت ہو چکے ہیں، بڑی عمر کے تھے، وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے گھر رابطہ کیا کہ تم نہ میری جگہ جمعہ پڑھاؤ، چلے میں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، سگریٹ فیکٹری، فوت ہو چکے ہیں، یہ سگریٹ فیکٹری کے سامنے مسجد ہے بہت بڑی، سگریٹ فیکٹری کی مسجد جی ٹی روڈ پہ جہاں آپ ناشتہ بھی کرتے ہیں نا پٹری کے پاس، یہاں سے جا کے پٹری کراس کرتے ہی لیفٹ پہ نا پیٹرول پمپ کے پیچھے بڑی مسجد ہے بریلویوں کی، اس مسجد میں ہو رہے ہیں محمد بخش سیالوی صاحب، وہ ہمارے پیر بھائی بھی تھے، سیال شریف بیت تھے، سرگودا چشتیہ سلسلے میں میرے والد صاحب کے اچھے دوست، تو بیمار ہوئے تو مجھے انہوں نے ایک دن کہا تم نے یہاں نا جمعہ پڑھانا ہے، میں نے جمعہ پڑھایا، بڑے خوش ہوئے، گپ شپ شروع ہوئی، ان دنوں بھی وہ ہمارے جیل میں دعوت اسلامی کے مدرسے میں اس طرح کے مدنی منوں کے ساتھ واقعات رپورٹ ہوئے تھے، اس کانٹیکسٹ میں جب بات شروع ہوئی نا تو مجھے وہ کہنے لگے بیٹا یہ چھوڑ دو، میں تمہیں بتا نہیں سکتا، 8 سے 20 سال پہلے انہوں نے مجھے بتایا، اور اس سے بھی 15-20 سال پہلے کی برکات ہیں، آج تو وہ
कितनी बरकत फैली हुई होंगी। वो कहने लगे कि मैं देवबंदियों के मदरसे में भी पढ़ता रहा हूं मैं बरेलवी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे देवबंदियों के मदरसे में दाखिल कराया था। वो कहने लगे उस जमाने में मैंने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं, जब कोई मुफ्ती विजिट के लिए आता था ना, उसकी खिदमत के लिए उसे मदनी मुन्ने पेश किए जाते थे। जी मुझे यकीन है, उनका छड़ दो एक इड्डी पलीश है मौलवी, तुम सोच नहीं सकते। ये मेरे पे ना इल्जाम लगाइएगा, ये मैंने उनसे सुना था, वो फौत हो चुके हैं। अगर झूठ बोला है तो अजाब भुगतेंगे, अगर सच बोला है तो लोगों का भला हो जाएगा। मैं अपने ऊपर नहीं लेके आ रहा। जब अब्दुस्तार ईदी साहब वाला काम हुआ था और मेरी इतना सख्त क्लिप आया, लोगों ने कहा तो सारे मार देता है। सर मैं हूं भी कहना टाइम क़यामत तक जे एक मदरसे ਨੂੰ क्लीन चिट दो 100%। आज लोग कह रहे हैं जिन्नी साहब सही कहते संजय जी, वो एक एक करके ना वो मी टू शुरू हो गया। मी टू करदे 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 हमें पता है उसकी वजह। अच्छा इसमें मदरसों का कसूर नहीं है ना, ये हम कहते हैं कि वो तालीम बड़ी गर्म होती है ता गर्म हो जाते हैं, ये कहते हैं तालीम बड़ी गर्म है। अच्छा ऐसा भी नहीं है, हाँ पढ़ाई बड़ी गर्म होती है असरी उलूम। अच्छा ये वजह नहीं है, ये कुछ आप स्कूलों के साथ करें, उधर भी यही कुछ होता है। स्कूलों में चूंकि उमन हॉस्टल नहीं होते, शाम के वक्त टीचर्स और बच्चे एक जगह नहीं होते, एक दूसरे को थ्रेट नहीं लगा सकते नंबरों की, वरना मदरसों वाला हाल उन स्कूलों में, बोर्डिंग स्कूलों में भी होता है। इवन कई रियासती इदारों के ऐसे बोर्डिंग स्कूल हैं जिनके बारे में हमें फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वहां जब ये चीज रिपोर्ट हो जाए ना, सोडोमी का केस, इसे सोडोमी अंग्रेजी में कहते हैं, लवातत को या कौमे लूत वाला अमल, सरकार फिर बचदा नहीं है। भावें जरनैल दा पुत्र है ते भावें कैप्टन दा पुत्र है, वो फिर फाइल और मफूल फिर उत्थे रहंदे नहीं ने। हाँ कानून बड़ा सख्त है, छोड़ते नहीं है। ये नहीं कहते कि मुफ्ती साहब की दीन के लिए खिदमात हैं, हमें चाहिए। और जरा कहना सी ना कि साहबा से भी हो गया, नाउज़ुबिल्लाह, साहबा ए कुछ करते रहे ने, वो गुनाह मथे मारो जरा नाउज़ुबिल्लाह कीता होवे। ठीक है, वो कहते ना बांदरी दे जदों पैर सड़ते हैं अपने बच्चे भी थले देंदी है। मौलवियों दे जदों पैर सड़ते हैं तो ये साहबा कराम के ऊपर भी वो सारे फतवे लगाना शुरू कर देते हैं अपने शयूख को बचाने के लिए। और एक पिंडी दे मुफ्ती ने क्या सी ना, तो फड़ के लै गए सन शाम के वक्त ही, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट किया सी उदा उन्होंने, ठीक हो गया सी। तो ये सारे मामलात चल रहे। और मैंने तो आपको तारीख इब्ने कसीर ने मेरा क्लिप देखा था अब्दुस्तार ईदी वाला, उसको तो फौत हुए 700 साल हो गए हैं। उसने तारीख इब्ने कसीर में लिखा है जितने उलमा हैं, जितने फुकहा हैं, जितने जजेस हैं, जितने हुकूमती ओहदेदारान हैं, ओहदेदारान ते स्वावेदारान होता है, वो हो गया इल्मी मौत, ये सब के सब इस अमल में मुब्तला है सिवाय चंद लोगों के। और उनका कि अपने बच्चों को इनकी पहुंच से दूर रखें, जैसा दवाई पे लिखा होता है ना, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये इब्ने कसीर ने जब उस वक्त लिखा था तो मैंने उसे कहा था कि तू लिख, ताकि 700 साल बाद मैं आवांगा, मैं उन्हें मेड़ा मारांगा, तुम शुरू तो यही कर रहे हो। अगर सरकार 700 साल पहले फुकहा, जजेस और वड्डे वड्डे कहते ना जी, हर आलिम नहीं जे फकीह होता, कोई मुफ्ती फकीह होता जे। तो अगर फुकहा ये काम कर रहे हैं, मुफ्ती तो फिर शाह ही कोई नहीं, मौलवी तो शाह ही कोई नहीं, कारी तो शाह ही कोई नहीं। तो ये मैंने उनको कहा था। तो ये बात हम रिपीट क्यों करते हैं बार बार, ताकि आपको ये चीज हाईलाइट हो। दूसरा, चले मैं आपकी बात मान लेता हूं, कायल हूं, टाइम क़यामत तक जे तकी उस्मानी साहब इस वाक्य को गलत कह दें, और क्या इंतहाई हयातसोज वाक्य है, हमारे बुजुर्गों को ये नहीं करना चाहिए था। इस तरह के ख्वाब लिख के और बेदारी में ये जो साथ लिटा के हाथ फेरते थे लोगों के सामने, और वो दूसरा चीखता था मियां ये कर रहे हो, ये बहुत बेगैरती वाला काम है जो उन्होंने किया है। इंजीनियर साहब, मैं अपने बुजुर्गों के ब्याह पे आपसे माफी मांगता हूं, इसी की वजह से हमारे छोटे मुफ्तियों को काम डालने का मौका मिल गया, ये हमारे बड़ों ने काम डाला है। लो जी सरकार, मैं ना आंदा इसका जिक्र करूंगा, इससे बड़ी बात कर रहा हूं, मैं पुरानी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा। टाइम क़यामत तक जाए, टाइम क़यामत तक करवा लेंगे आप। और अगर आप ना करवा सके तो मैं 2 माने इसके लूंगा कि ये इस चीज को जायज समझते हैं, लेकिन ये बहुत हैवी माना होगा। चले मैं उस रजान रखता हूं।
دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سرکار اگر آپ اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو نہیں مانیں گے تو آپ کے بزرگ تو گمراہ کن عقیدے پھیلا کے گئے امت میں, تو میرے پاس پھر کون سا چارہ ہے جس کے ذریعے میں بھولی بالی امت کو یہ بتاؤں کہ بزرگوں کو چھوڑو, قرآن و سنت پہ آؤ. تو میرے ہاتھ تو پھر یہ ایسی بندوق آ گئی ہے کہ میں کہوں گا اچھا یہ بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, یہ بزرگ جو دوسرے بزرگوں کو لٹاتے تھے, اس کے یہ انجینئر ڈاکٹرن ہے. یہ میرے پاس ایک مدنی وائرس ہے یا مدنی ویکسین ہے, تو یہ ویکسین تو مجھ سے نہ چھینے نا. آپ معافی بھی نہ مانگے اور ہم سے ڈیمانڈ بھی کریں, ٹھیک ہے جی آپ جائیں. لیکن وہ بیٹھنے ہی نہیں دیتے جس طرح آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں, وہ تو ہمیں پاس آنے بھی نہیں دیتے. ان کا سیکورٹی نہیں آپ چلے جائیں, نہیں سیکورٹی آپ چیکنگ کروا کے چلے جائیں. نہیں وہ پھر واپس نہیں نہ آئیں گے ہم. اچھا چلے اس طرح کر لیں, آپ ویڈیو میں وی لاگ بنا کے ان کے سامنے مقدمہ رکھ لیں, انہیں کہیں جی آپ جواب دے دیں, وہ ویڈیو میں جواب دے دیں گے. یہ تو آپ نے تو کیا ہی دیا, مقدمہ تو رکھ ہی دیا. نہیں چلے میں نے تو رکھ دیا نا, آپ کو بھی ہمدردی ہے نا. ظاہر ہے آپ کو جو لوگ یہ مشورے دے رہے ہیں, آپ کو جو اسلامی بھائی یہ مشورے دیتے ہیں, ان کا دل دکھتا ہے نا اپنے بزرگوں کا میاں میاں کے ذکر سے. انہیں کہیں کہ اپنے بزرگوں کی بےزتی ہونے سے بچا لو, تم جا کے بات کر لو. جو ان کے ڈیفینڈر ہیں وہ بھی نہیں وہاں تک جا سکتے. چلے ان سے رابطہ کر لیں جو ان کے پرائیویٹ کمروں میں جاتے ہیں ان کے شاگرد ان کے پاس, ان سے رابطہ کر کے کوئی پیغام پہنچا دیں. کوئی طریقہ تو ہے نا پیغام پہنچانے کا. اسکولوں کو آپ نے چھوڑ دیا, اسکولوں کے اندر جی میں نے کر دیا سرکار, اسکولوں کا کہہ دیا. ہاں جی پتہ ہے اے کچھ پھر بھی نہیں ہوتا سرکار, رہن دو نا. اسکول اے کچھ نہیں ہوتا جو مدرسے ہوتا ہے. ہاں انج نہیں ہوتا. نہیں سرکار اسکولوں میں اس پیمانے پہ نہیں ہوتا. انٹینسٹی دیکھیں اسکولوں, نہیں اسکولوں میں تو میں نے بتا دیا نا سرکار. یہ نہ آپ کریں کہ آپ جو ہے وہ ایک کیڑی مار کے تو ہاتھی کے برابر کر لیں, جس کا جتنا ریشو پروپورشن ہے ہم اتنا دیں گے. وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہاں پہ کہ اگر اسکولوں میں بھی مدرسوں والا سسٹم ہوتا نا کہ شام کے وقت استاد اور بچے اس اسکول میں اکٹھے رہتے ہوتے تو ادھر بھی یہی کچھ ہوتا. لیکن چونکہ الحمدللہ اسکولوں میں بورڈنگ سسٹم بہت کم ہے, مدرسے تو ساری بورڈنگ ہے. اور حیران کن بات یہ ہمارے جس بچے کے ساتھ یہ ہوا وہ تو بورڈر بھی نہیں تھا, وہ تو روزانہ واپس آتا تھا. ٹھیک ہے, آپ ذرا ریشو پروپورشن کیلکولیٹ کریں کہ اسکولوں میں تو آپ بھی پڑھے ہوئے ہو یار, ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے. بچے کے تو فیس ریڈنگ بتا دیتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو کتنے بچوں کے یہ واقعات ہیں جو معاشرے میں نکلتے ہیں. اگر آپ کہنا یہ دبائے جاتے ہیں, دبانے والے کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں نا. کون ماں باپ کہتا ہے میں اس واقعے کو دباؤں گا؟ اگر دبانے والے ہوں تو مدرسوں کے واقعات بھی دبا لیں. نہیں دباتے, ایسا نہیں ہوتا. جو جرم جہاں پہ ہو رہا ہے جس لیول کا وہ بڑے لیول کا ہے, جو چھوٹے لیول کا ہے وہ چھوٹے لیول پہ. میں نے کلین چٹ کسی کو بھی نہیں دیا ہے, لیکن جو بڑے لیول کا جرم ہے وہ بڑے لیول کا ہی جرم ہے. ہاں اس جرم کی وجہ سے آپ چھوٹے جرم کو نہیں, نہ چھوٹے جرم کی وجہ سے بڑے کو کر سکتے ہیں. تو میں نے انصاف کیا, میں نے تو اس سے بڑی بات کی کہ ریاستی اداروں کا میں نے کہہ دیا یار, اور کیا ہے جس سے آپ کی کانپیں ٹانگتی ہیں, میں نے تو ان کا بھی ذکر کر لیا. کیونکہ مجھے لوگوں کا یہ جناب آپ سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں, میں نے سب کا ذکر کیا. لیکن بہرحال بزرگان دین دا پہلا نمبر ہے. ہاں ان کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہاں ماشاءاللہ وہ جس لیول پہ ہوتے ہیں, پھر سب آپ کو پتہ نا, عالم کی تو ایک, علماء کی تو ایک اپنی شان ہوتی ہے نا. عام آدمی کب ان کے لیول پہ پہنچ سکتا ہے؟ اس معاملے بھی ان کی شان بلند ہے, انورٹڈ کامس. ہاں جی اور ہاں چھوڑ دو نا سرکار, چھوڑ دو یار, بات ختم ہوگی نا. نہ لکیر پٹو, دوبارہ نہ گل کرو. میں نے جنرل کر دی نا, میں سرکار میں نے کر دی نا, نہ کرو, نہ چپو دے پیچھے. میرے بھائی میں نے کر دی نا, میں نے جائز کہہ دیا. میں نے تا جھگڑوں گا جی میں کہاں کہ اسکولیں جائز ہے. تسی جتنا مرضی پٹ سیاپا پاؤ, مولویوں تے کلین چٹ نہیں ملنی. پتر تو کیوں فیل ہویا؟ ابا جی تواڈے دوست دا منڈا فیل ہو گیا. او پائی او دے فیل ہونے نال تیرا جڑا فیل ہویا معاف نہیں ہونا. تسی سارے اسکولیں ثابت بھی کر دیو, مفتی پھر بھی معاف نہیں ہونا. جرم انہاں دا بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفتی کسٹوڈین ہے دین کا, اسکول کے ٹیچرز کسٹوڈین نہیں ہے دین کے. ہاں جی شیطان دے اعلی کار مفتی بنے نے. وہ تے کہندے نا کہ علم دین نہیں, وہ کہتے ہیں علم دین آنے سے آپ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ دنیاوی ٹیچر تو دنیا دار ہیں, یہ تو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. اگر دیندار شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے, دنیا دار چڑھ دے تو چھوٹی بات ہے. اصل مسئلہ دیندار کا چڑھنا ہے. اچھا آگے تھوڑے سے میٹھے سوالات ہیں. اچھی بات ہے. اس میں ہے سوال کہ حاکم وقت کی بیعت اور مرشد کی بیعت میں فرق کیا ہے؟ میٹھا سوال ہے
اور میرے کو نہیں اس کے مقابلے اسلام میں بیعت ہے ہی صرف حاکم وقت کی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 59 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، ایمان والو، اور جو تم میں حکمران ہے. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت سے فیصلہ کرواؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 59. تو حکمران کی بیعت ہی واجب ہے. وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، اس سے مراد حکمران وقت کی ہے جب حکمران بیعت لے رہا ہو. اسی کی آج کل ایک ماڈرن فارم ووٹنگ والا سسٹم ہے. اس لیے میں کہتا ہوں سر، جب ووٹ کے بعد ایک پرائم منسٹر الیکٹ ہو جائے نا، تو اگر آپ نے ووٹ دوسری پارٹی کو بھی ڈالا ہوا تھا نا، امام اب آپ کا وہ پرائم منسٹر ہی ہوگا. یہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ظاہر ہے اب وہ چنا گیا، تو پہلے تک ٹھیک ہے، آپ اوپینین ڈیفرنٹ رکھ سکتے، ونس ڈیسائیڈ ہو جائے پھر ایک ہی بندے کو آپ نے ماننا ہے. تو حکمران وقت کی بیعت تھی، خلیفہ راشد کی بیعت ہوا کرتی تھی. یہ پیر فقیری کی بیعت تو میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. اس کا عنوان ہے بیعت خلافت اور بیعت طریقت میں فرق. اس کا ایسے عنوان میں رکھا ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت. آپ پیری مریدی لکھیں نا صرف لفظ، سب سے اوپر وہ کلپ کھل جائے گا. اس میں نے بتایا بخاری مسلم میں جتنی احادیث آئی ہیں نا بیعت کی، وہ حاکم وقت کی بیعت ہے، پیری مریدی بیعت نہیں ہے. ورنہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت ہوئی تھی تو حضرت علی نے اپنا لادہ سے کوئی خانقاہ کھولی ہوئی تھی. یہاں تو ایک پیر مرتا ہے، اس کے 4 بیٹے لادہ لادہ خانقاہیں کھول لیتے ہیں، تو سارے ایک کو ہی مان رہے تھے. اسی طرح تھا نا. تو یہ پیری مریدی کی بیعت بیسیکلی خلافت کو ریپلیس کرنے کے لیے بعد میں ایک اجتہادن کی ہوئی ہے. ہمیں اس سے کوئی چڑ نہیں ہے. اجتہادن ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیعت لیتے تھے اگر آپ لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ بیعت میں اطاعت واجب نہیں ہوگی. یہاں تو بیعت کروا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک وہ دین سے دور کر دیتے ہیں. اس پہ میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا. پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ایک کتاب ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت. جو پیروں کی عزت افزائی اس کے اندر انہوں نے کی ہے نا، انہوں نے ایک جملہ میں بتاتا ہوں، انہوں نے کہا آج کے دور میں جس نے اپنا ایمان خراب کرنا ہے نا وہ مرید ہو جائے، اور جس نے اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، خود پیر ہو کے. ٹھیک ہے، میں نے خود ان کو دیکھا ہے. میری ملاقات بھی گھر میں ان کے ساتھ ایک دفعہ سیٹنگ بھی ہوئی، 2007 یا 8 کی بات ہے. تو ان کے پاس میں نے دیکھا ایک وہ بوڑھی سی عورت آئی، وہ پیسے لے کے نا ہاتھ میں پکڑا لیں، یوں اٹھا کے بڑے پھینکے، کہنی بی بی اللہ کو لو مانگ، پیر کے کر سکتا ہے. یہاں بھی جیل میں تقریر کر کے گئے نا، ایک بار ہی بلایا، دوبارہ انہوں نے بلایا ہی نہیں ہے. محفل نعت میں ان دنوں بارشیں نہیں تھی ہو رہی، تقریر ان کی رکھی ہوئی تھی، کم از کم 25-30 ہزار مجمع تھا، پورا اسٹیڈیم کرکٹ کا بھرا ہوا تھا. اس کے بعد یہ تارا جمیل صاحب کا جلسہ اتنا بڑا ہوا ہے جو وہ ہوا تھا. مریدوں نے بلایا، انہوں نے کہا تسی کہندے ہو پیر دیندے نے تے سارے پیر لیاؤ نا، بارش کرو. نہیں دیندا جے لے لو، اودی مرضی جو دے گا. اسی لیے تو کہتے آخری وقت جو جی وہ بھابی ہو گیا سی، جی یہ ہو گیا سی، وہ ہو گیا سی. اگر وہ بھابی ہو گیا سی تو پھر تہاڈی بزرگی چ کمی ہے کہ تہاڈی اولاد بھی ہو کے تہاڈے سلسلے چ بھی ہو کے وہ گمراہ ہو گیا. پیر تو اسی لیے کیا جاتا ہے نا تاکہ آپ گمراہ نہ ہو. اگر پیر ہی خود گمراہ ہو جائے، مریدوں کو چھوڑ دیں. اگر پیر گمراہ ہو رہا ہے تو بڑے بزرگوں کی بزرگی سٹیک پہ لگ گئی ہے جن کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ جی. وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی، ایک روشنی ظاہر ہوئی، عبد القادر تجھے اللہ نے بخش دیا، اب کے بعد کوئی نمازیں نہیں، جو مرضی کر. تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو وہ شیطان تھا، چیخ مار کے غائب ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھیں، میری کیا حیثیت ہے. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیے ہیں اسی بات کے اوپر، تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو انہوں نے کہا یہ تو نے دوسرا وار کیا ہے، میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچاؤں. یہ اللہ اکبر، اس واقعے کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اوندا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے، ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 ہی ایک ہی بچیا جے، 70 تو شیطان لے گیا جے. تے سانو کے پتا تسی جڑے پیر ساڈے بنا رہے ہو انہاں نال کی ہونا ہے؟ اگر غوثاں نال ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرا چلے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے بیت و خلافت.
اتنے چند چڑھیا جڑا دیکھ رہے ہو جناب, چڑھ گیا چند. اچھا, بیت و خلافت کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی, وہ میں نے اس میں حوالہ دیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بایزید بستامی کا قول ہے نا, جس کا کوئی پیر نہیں, اس کا پیر شیطان ہے, یہ محض باطل ہے. تحقیق ہر سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ بایزید بستامی نے جو بات کی ہے یہ باطل ہے. جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی گستاخ ہے. تو ہم بزرگوں کی گستاخیاں بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوں کہ یہ باطل ہے اور یہ جھوٹ ہے. جو کلمہ پڑھ لے. پھر قرآن میں تو بیعت آئی ہے اللہ کی, سورہ توبہ میں آیا اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں, اس بیعت پر خوشیاں مناؤ. سر جب میری بیعت ہوئی ہوئی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو میں چھوٹے موٹے پیر کیوں پڑھا جنہوں نے منو روٹی دے کے پالنا پہ جائے. میں پھر وہ اکثر بات کرتا ہوں نا کہ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لگایا ہوتا ہے نگاہ مرشد, حالانکہ وہ نگاہ مرشد نہیں ہوتی, وہ ہادہ من فضل ربی ہوتا ہے. اور جن پیروں کو یہ نذرانے دے رہے ہوتے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے نذرانوں کی برکت سے, اور وہ سچ بھی ہوگا. یہ تو جھوٹ ہے نگاہ مرشد. یہ تو بیچارہ پورا دن ٹیکسی چلا رہا ہے, پیچھے لکھا ہوا ہے بری بری امام بری کر دے کھوٹی قسمت ہری, اور جا کے امام بری کے وہاں پہ مزار کے اوپر جا کے چندہ بھی دے رہا ہے. اس مزار کے اوپر جو سارے معاملات چل رہے ہیں وہ تیرے چندے سے چل رہے ہیں. یہ تو ہونا چاہیے اس مزار پہ لکھا ہو کہ ٹیکسیوں والے اور غرباء کی نگاہ کرم سے. یہ سچائی ہوگی. یا پھر خدا کے لیے آپ لکھو ہادہ من فضل ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آیا ان کا امتی یا فرشتہ یا جو بھی تھا, جس کو آصف بن برخیہ کہتے ہیں یہودی, مسلمانوں میں ان کے ہاں نام ہے, قرآن میں نام نہیں آیا. تو انہوں نے اس کی تعریف تو نہیں کی, انہوں نے کہا ہادہ من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. حضرت زکریا علیہ السلام مرشد تھے سیدہ مریم کے. سورہ ال عمران میں آتا ہے بے موسمی پھل وہاں پڑے ہوئے. حضرت زکریا کہتے ہیں تیرے پاس مریم یہ فروٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ مریم اگر آج کی ہوتی نا تو کہتے حضور نگاہ مرشد ہے, تہاڈی دعاواں دی برکت ہے. ان کا یہ میرے رب کے پاس سے آتا ہے. اگے حضرت زکریا نے بھی کہا کہ میں تینوں سکھایا سی, تو میری مریدنی, تیری جرت میرے بغیر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہی ہے. نہیں, جب انہیں بات سنی چپ کر کے محراب میں چلے گئے اور یہ سوچا کہ جو اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے, میں بھی بے موسمی ہوں. اور کہا یا اللہ مجھے اولاد دے دے جو اولاد یعقوب کا وارث بنے. یہ خانقاہ ٹیمپل آف سلیمان, یہ جو خانقاہ ہے ہیکل سلیمانی, اس کا مجھے ایک گدی نشین چاہیے. یہ تہاڈے لیے گدی نشین نہیں, نبی جو توحید سکھائے, جو اولاد یعقوب کا وارث ہو بنی اسرائیل کا. اللہ نے ان کو بڑھاپے میں, وہ بڑی پیاری دعا ہے سورہ مریم میں, میرا بال سفید ہو چکے ہیں, سر چمک اٹھا ہے سفیدی سے, میری بیوی بھی بانجھ ہے, میں بوڑھا لاغر ہو چکا ہوں, پھر بھی مجھے اولاد دے دی اللہ نے. ٹھیک ہوگا جی, اللہ کے فیصلے. اچھا, حاکم وقت کی بیعت کوئی نہ کرے اگر تو وہ پھر کافر. حاکم وقت کی بیعت نہیں, کافر والا کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. حاکم وقت کی جو بیعت نہیں کرتا نا تو بغاوت نہ کرے. بیعت اگر نہیں کرتا تو وہ ظاہر ہے کہ ایک گناہ گار ہوگا. بغاوت پہ اترے گا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا. حضرت علی نے جنگ صفین کیوں لڑی ہے؟ کیونکہ حضرت معاویہ نے بغاوت کر دی تھی نا, اور یہ بغاوت کا لفظ بخاری میں 2812. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور جنت کی طرف, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کی طرف بلانے والی جماعت ہے, صحیح بخاری 2812, اور مخالف پارٹی کو کہا دوزخ کی طرف. حالانکہ وہ صحابی بھی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, لیکن چونکہ انہوں نے حاکم وقت خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے نا, یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ بدعت کبر ہے حاکم وقت کو چیلنج کرنا. ٹھیک ہو گیا نا. اسی لیے حضرت علی نے پھر تلوار اٹھائی, پھر انہوں نے قرآن نیزے پہ اٹھا کے تو جان بخشی حضرت علی نے کر دی ان کی. تو ادروائز وہ والی اسی کے اگینسٹ سعد ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی, تو حضرت بکر نے ان کو قتل تو نہیں کروایا, لیکن انہوں نے بغاوت نہیں نہ کی تھی, بیعت نہیں کی, کہا میں نہیں مانتا خلیفہ. پھر حضرت عمر کی بھی بیعت نہیں کی. حضرت علی نے خود بخاری مسلم میں آتا ہے 6 مہینے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی, تو نہیں منوایا گیا کہ جی آؤ بیعت. لیکن کوئی پارٹی نہیں بنائی, کوئی جتھا بنا کے, کوئی فوج لے کے تو نہیں لڑ گئے. بعد والوں کو ہم باغی اس لیے کہتے ہیں, یہ باغی سے مراد کوئی اسلام سے باغی نہیں ہے, شریعت کی ٹرم میں باغی. جنگ جمل صفین نہروان والے کہ انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے. اور بخاری مسلم میں تو میں نے یہ حدیث بتائی نا, عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں ہے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے,
دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفائے راشدین کو سنت کو لازم پکڑنا. ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کو ہی بدعت کہا گیا ہے, باقی تو بدعتیں آپ نے خود بنائی ہوئی ہیں نا اجتہادن. اصل بدعت ہے خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہونا. جنگ جمل صفین نہروان میں جو مولا علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کا یہ عمل بدعت پہ مبنی ہے. خود اما عائشہ نے کہا کہ مجھ سے نبی علیہ السلام کے بعد ایسا کام ہو گیا ہے, یعنی کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. ٹھیک ہے, یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے, مسئلہ 101 دیکھ لیں. میں محرم ہے نا تھوڑا اس پر چل بھی نہ پاؤں, رہنے دو. اچھا, محرم پہ ہماری 28 نمبر مجلس 10 محرم 1440 کو ریکارڈ ہو کے 4 گھنٹے اور تقریباً 14 منٹ کی اپلوڈڈ ہے یوٹیوب پہ. محرم کے آلموسٹ سارے میں نے مسائل اس کے اندر کور کر دیے, لہٰذا آج کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ پہ سوال نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا.